شیما اور دوستو، آج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک امریکن اسلامک اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو دیا، اور وہاں پہ وہ اپنی اسپرچویلٹی کا جو راستہ ہے اور مذہب کو کی باتیں کرتے رہے کہ میں کس طرح اسلام کے قریب آیا اور میں آج پولیٹیشین ہوں اور میں کس طرح ہوں، اور اپنی سیاسی جرنی بتاتے رہے۔ بہت سارے عمران خان صاحب کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے انٹرویو اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی جو ایک پاکستان سے باہر ایک بہت بڑا ڈیاسپورا موجود ہے جو کہ مغرب میں بھی رہتا ہے اور مذہبی بھی بہت زیادہ ہے، تو شاید شیخ حمزہ یوسف کیونکہ ان میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب نے اپنی اسپرچویلٹی کا جو درس دیا اور باتیں کی وہاں پہ، تو یہ ساری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب گھر ایٹ ہوم جو پاپولیرٹی لوز کر چکے ہیں، یہاں پہ اب ان کو 40 ارب کے تو پتا چلا ہے کووڈ فنڈ میں غبن ہوئے ہیں، اور میسو جو انفلیشن پاکستان میں ہوئی ہے، ادھر پاکستان کے جو صدر ہیں وہ ای سی او کے اجلاس میں گئے، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے، اور وہاں پہ بھی اسلاموفوبیا کی بات کرتے رہے۔ تو بات یہ کرنی ہے آج کہ کیا پاکستان کے پاس، پاکستان کی لیڈرشپ کے پاس مذہب بیچنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہے، یا اس کے علاوہ ہمیں ملک چلانا اور طریقے بھی ہیں ملک چلانے کے۔ اس لیے میں نے ریکویسٹ کی جناب بیرسٹر حامد باشانی صاحب سے کہ یہ جو سگنیفیکینس ہے شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو دینے کی اور ہر وقت مغرب کو ٹانٹ کرنے کا، بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو۔ ویسے یہ بتائیے گا کہ یہ جو شیخ حمزہ یوسف کو عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ہیں اور ہر وقت اپنی مذہبی کہانی سناتے رہتے ہیں، جو کہ انہوں نے 5000 دفعہ پہلے سنا دی، بلکہ 5000 میں نے کم ہی کہا ہے کیونکہ وہ ہر وقت تو ٹی وی پہ ہوتے ہیں، تو جب بھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں کسی ایف بی آر پہ بھی بات کرنی ہو، فائنینس کی بات ہو، سائنس کی بات ہو، وہ مذہبی چیزیں بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جب گورننس کی بات ہو، پالیٹکس ہو، یہ چیزیں ہوں تو آپ ان کی بات کیا کریں، ہر چیز میں مذہب کو نہ لے کے آئیں۔ تو یہ جو آپ اس انٹرویو کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں عمران خان صاحب کیوں اتنا زیادہ مذہب پہ بحث کر رہے ہیں اور اتنی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ واقعی ان کے ناقدین یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا، تو شاید اب وہ جو مذہبی چیزیں زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ تھینک یو جی چیما صاحب، بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا سیناریو ہے، اور چونکہ اس میں سچ بولنے کی گنجائش کم ہے، چونکہ جس طرف سے بھی سچ بولیں گے آپ کا راستہ روکا جائے گا، وہ انٹرنیشنلی ہو یا نیشنلی ہو۔ لیکن ایک بات جو ہے نا تاریخ میں بڑی کلیئر ہے، جو لیسنز ہم لرن کرتے ہیں نا ہسٹری کے مختلف بڑے بڑے خوفناک قسم کے واقعات میں سے، ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ حکمران جو ہے نا، جو اقدار سے چمٹے رہنے والے حکمران ہوتے ہیں، وہ جب جو ہے وہ ان کی مقبولیت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کی گرفت اقدار پہ کمزور پڑنے لگتی ہے، اور ان کو اپنا جو ہے وہ انجام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ووٹرز کی نظر میں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پاپولر چیز کیا ہے جس کو ہم استعمال کر کے تو ہم جو ہے وہ دوبارہ اپنی جو ہے وہ گرفت کر سکتے ہیں یا ووٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں دنیا کی کوئی کسی وہ ٹیکسٹ بک کو اٹھا کے دیکھ لیں، فلاں حکمران نے جو ہے وہ کس طریقے سے کیا کیا اقدامات کیے جن لوگوں کو تاریخ سے دلچسپی ہے، تو اس میں سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے دا موسٹ پاپولر جو سینٹیمنٹس ہیں عوام کے کسی چیز کے ساتھ جڑے ہیں، کہیں یہ نیشنلزم ہوتا ہے، کہیں یہ ریلیجن ہوتا ہے، کہیں یہ کسی دشمن ملک کے خلاف نفرت انگیز قسم کا ایک ماحول پیدا کر کے، جنون پیدا کر کے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے پریکٹسز جو ہے نا بین دیئر سین دیٹ والی کہانی ہے، یہ کوئی نئی چیز کریٹیویٹی نہیں ہے، اس میں کوئی خاص قسم کی کہانی جو وہ سناتے ہیں نا وہ بڑی دلچسپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو ہے میں اس کو کہوں گا کہ وہ زوال کی کہانی ہے، سٹوری آف، اس کو آپ ریگریشن کہہ لیں یا ری ایکشنری جرنی کہہ لیں ٹوورڈ یور پاسٹ اور سم تھنگ لائک دس۔ دیکھیں یہ جو وہ میسج دے رہے ہیں یہ کوئی اسپریچولی ان پہ اترا نہیں ہے کہ آپ انبیاء کی طرح جو ہے وہ دعوے کرنے شروع ہو جائیں کہ مجھ پہ کوئی انڈیویجولی پتہ نہیں کون سی
آفت آ گئی. اسپریچولی ہم سب لوگوں پہ اترا ہوا ہے, جتنے لوگ مسلمان پیدا ہوئے مسلمان گھرانوں میں, تو ڈیفینیٹلی اسپریچولیزم کو الگ کر کے تو مذہب تو باقی ہمارا کم از کم جو ہے وہ ایک پرابلم بن جاتا ہے. تو اس کو تو وہ کوئی ذاتی اجارہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ جی میں نے کو بہت بڑا کمال کر دیا. بنیادی طور پہ جو بات وہ سادہ زبان میں یہ کر رہے ہیں کہ جی میرا نہ کوئی اصول تھا نہ کوئی ضابطہ تھا. یہ جو مغرب کو آپ لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ جی یہاں پہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے, سیکس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا, یہ مس گائیڈڈ قسم کا ایک اوپینین ہے مغرب کے بارے میں, جو مغرب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, یا جو جانتے ہیں وہ بہت ہی مس گائیڈڈ قسم کا ورژن ہے ان کے پاس. مغرب میں ہر چیز کی ایک اخلاقیات ہے, وہ ہماری سے مختلف ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی, وہ ہماری سے مثلا آج جو ہے وہ یو اے ای نے اعلان کر دیا کہ جی وہاں شادی سے پہلے جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر یا میں لفظ سیکس نہیں استعمال کروں گا چونکہ ابھی تک ڈنڈے وہاں پہ واپس جمع نہیں ہوئے ہیں تھانوں میں, ابھی تک باہر نکلے ہوئے ایشو ہوئے ہیں. میں اس کو یہ کہہ لوں گا چلیں سلیپنگ پارٹنر, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ ایک اخلاقیات ایک یو اے ای کی اپنی انہوں نے طے کیا, ان کی پارلیمنٹ نے کیا, مجلس شورا نے کیا, حکمران نے کیا یا عوام نے کیا جی کہ ہماری اخلاقیات کے یہ ہیں تو اس میں یہ مغرب جو ہے راتوں رات آسمان سے نہیں گرا یا اس پہ وہی نہیں اتری. مغرب کی جو ہے 5000 سالہ تاریخ ہے, اور یہ سارے ضابطے سٹیپ بائی سٹیپ. نہ یہاں کسی نے کلیم کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے تو ہم آپ پہ امپوز کریں گے, نہ کوئی کسی نے یہ کہا کہ مجھے راتوں رات وہی اتری تھی کہ تم سدھر جاؤ اور باقی دنیا کو بھی سدھارو. یہ انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ تجربات سے سیکھا ہے. اب یہ ساری اخلاقیات ہے. اب ہمارے لوگ آ کے ویسٹ میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر گوری جو ہے وہ جو گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے وہ اس لیے نکلی ہوئی ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, تو یہ پھر اس کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے نا. مغرب میں رہنے والے آدمی کے لیے یہ نہیں ہے ایشو, نہ اس کو کوئی شک ہے اس طرح کا. اب یہ صاحب جب کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر آ گئے تو ہینڈسم آدمی تھے, جس کو آپ کہتے ہیں ویری اٹریکٹیو ینگ مین, اوپر سے سٹار تھے. تو انہوں نے لڑکیوں پہ اللہ بول دیا, جس کو اللہ بولنا کہتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں نا, آپ پہلی دفعہ کسی دکان میں داخل ہوں تو آپ کو چیزیں رنگ برنگ کی نظر آئیں, تو آپ کے کوئی نہ اصول ہوں نہ ضابطے ہوں, تو وہ بچے جس طرح ہر کینڈی کو ہاتھ مارتے, اس طرح انہوں نے ہر کینڈی کو ہاتھ مارنا شروع کر دیا, اور انہوں نے سمجھا سارا مغرب یہی کر رہا ہے. مغرب بالکل اس طرح نہیں کر رہا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ کبھی بحث کریں گے. لیکن وہ جو اپنی کہانی سنا رہے ہیں وہ بہت ہی ایک اگنورنس پہ مبنی ایک کہانی ہے, جس میں وہ نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے جو ہے بلنڈر کیے ہیں, میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, اور میرے پہ آخر میں مذہب اتر گیا اور میں پاک باز ہو گیا. جس کا دوسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم بھی 60-70 کے اس میں آئیں گے تو ہم بھی اسی طرح کر لیں گے. اس سٹوری میں کوئی وزن نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہ سٹوری وہ بیچ رہے ہیں گزشتہ 8-10 سال سے, جو ملک کے اندر ری ایکشنری فورسز ہیں اور ملک سے باہر ری ایکشنری فورسز ہیں. یہ جو انہوں نے تازہ ترین حلہ بولا ہے, یہ آپ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ, اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ایسے جو ری ایکشنری لوگوں پہ مشتمل لوگ ہیں جو مذہب اور ویسٹرن ویلیوز کے درمیان کنفیوژن کا شکار ہیں. ان کو نہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا ویسٹ میں کیا رول ہے, اور نہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کی اگلی شکل کیا ہونی چاہیے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ان کے ایک بہت زبردست لیڈر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بیٹھ کے تو دین بھر جو ہے زمین و آسمان کے کلابے ملائے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو سیٹ اپ ہے, جو سسٹم ہے اس کے حق میں, لیکن بات جب پاکستان کی آئے تو وہ ڈنڈا لے کے تو داڑھی کے بہت بڑے جو ہے اس میں آ کے تو نکل جائے میدان میں کہ نہیں جی پاکستان میں تو یہ نہیں ہو سکتا, پاکستان میں تو آزادیاں نہیں ہو سکتی, پاکستان میں شہری آزادی کی رسپیکٹ نہیں ہو سکتا, ہیومن رائٹس کی نہیں ہو سکتی. تو پھر وہ کیا ہے, وہ کو نہ مغرب کا کنفیوژن ہے نہ مشرق کا کنفیوژن ہے, وہ اس بندے کا کنفیوژن ہے. ایک دوسرا یہ بار بار جو کہتے ہیں پڑھی لکھی کلاس ہے, بھائی
یہ پڑھی لکھی کلاس جو ہوتی ہے نا، یہاں پہ یونیورسٹیز میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ مغربی نقطہ نظر سے پڑھایا جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے پہلے انہوں نے قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ اس کو نہیں ماننا ہم نے۔ کلاس میں جانے سے پہلے دن یہ 2-3 دفعہ وضو کر کے نماز پڑھ کے قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کا شکار نہیں ہونا، یہ ہم نے پڑھنا ضرور ہے لیکن اس پہ ایمان نہیں لانا۔ یہ بالکل وہی بات جو پاکستان میں ہمارے تضادات ہیں کہ سائنس پڑھو لیکن سائنس پہ یقین مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج سائنس میں ہم پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں دوسرے الفاظ میں، کہ یہ چونکہ ہمارا ایک رویہ ہے۔ اب انہوں نے یہ ایک رویہ بنایا ہوا، یہ دوسرے نمبر کے لوگ ہیں جو یہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، اینڈ دے آر ریجیکٹڈ پیپل، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ ریجیکٹڈ بائی ہو؟ ریجیکٹڈ بائی دی کمیونٹی ان دی یونیورسٹیز، چونکہ وہ جس طرح کے خیالات لے کے جاتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد 400 آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ان میں سے جو ہے وہ 380 کافر ہے، اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، اس کی ویلیوز ٹھیک نہیں ہیں، وہ مس گائیڈڈ ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور آپ کے سامنے بیچارہ یا بیچاری اتنی خوبصورت لڑکی، بالآخر اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ یہ خیالات لے کے آپ جس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کلاس ریسیپروکیٹ کیا کرے گی آپ کو؟ اس کے خیالات میں وہ آپ کو کیا عزت دے گی؟ یہ چیزیں جو ہے بغیر کہے، جس کو ہم کہتے ہیں ان کہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایکسچینج ہوتی ہیں، یہ فیل کی جاتی ہیں۔ تو ان کو یونیورسٹیز میں ریجیکٹ کر دیا گیا، ان کو وہ مقام نہیں ملا جو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے۔